چینی شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا آغاز۔ عالمی رہنما اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ چینی صدر اور خاتون اول کی جانب سے مہمانوں کا خیر مقدم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی SCO سمٹ آمد پر پرتپاک استقبال۔ ترک صدر طیب اردوان، روسی صدر پیوٹن، بھارتی وزیراعظم سمیت 20 سے زائد سربراہ مملکت کی آمد۔ 10 عالمی اداروں کی بھی شرکت۔ تمام سربراہوں کے ساتھ چینی صدر اور خاتون اول نے گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات۔ پاک ترک تعلقات کا جائزہ۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالمی پلیٹ فارمز استعمال کرنے کا اعادہ۔ رہنماؤں کا امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون کو مزید بڑھانے پر زور۔ ترک صدر کا پاکستان میں سیلاب اور انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ Pakistan-China friendship has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history, but this friendship remains strong. سیلاب سے نمٹنے کے لیے چین سے شراکت داری کو توسیع دیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی اور طریقے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی کے دورے پر خطاب۔ تباہی سے نمٹنے کے لیے چین کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تعریف۔ کہا کہ ترقی کے لیے چین کے ماڈل سے سیکھنا ہوگا۔ غربت کا خاتمہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کرپشن کے خلاف چینی صدر کے ویژن کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش میں پوری اتری۔ پورا پنجاب زیر آب، تاحد نگاہ پانی ہی پانی، ہر طرف تباہی۔ بھپرے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب سے صورتحال سنگین۔ ہزاروں دیہات زیر آب، سینکڑوں مویشی ہلاک، فصلیں تباہ۔ دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ شاہدرہ سے متصل علاقوں میں بھی ریلا داخل۔ فیصل آباد کے قریب دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے سے اطراف کے سینکڑوں ایکڑ اراضی اور فصلیں متاثر۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں 140 دیہات ڈوب گئے۔ ساہیوال کے مقام پر متعدد مکانات سیلاب کی نظر، شہریوں کی نقل مکانی۔ پنجاب کے دریاؤں میں سپر فلڈ، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ دریائے ستلج میں 7 روز سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ سیلابی ریلوں سے بہاولپور میں تباہی۔ تحصیل صدر، بستی یوسف، احمد والا کہو سمیت 15 بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ فصلیں برباد۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بھی سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ قصور کے قریب بند ٹوٹ گیا، متعدد دیہات متاثر۔ دریائے ستلج ہیڈ سلمانکی پر بھی پانی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ چشتیاں میں بھی تباہی، درجنوں آبادیاں زیر آب۔ بہاول نگر میں پانی کا دباؤ بڑھنے سے 13 سے زائد عارضی بند ٹوٹ گئے۔ احمد پور شرقیہ میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، کئی علاقے ڈوب گئے۔ بہاولپور میں دریائے ستلج کے 8 بندوں میں شگاف، کئی علاقے پانی پانی۔ چنیوٹ میں 144 موضع جات زیر آب۔ عارف والا کے مقام پر دریا کا پانی نورا بند تک پہنچ گیا۔ پاک پتن، چیچا وطنی، جہلم میں بھی صورتحال سنگین۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہیڈ تریمو پر بہاؤ 4,45,000 کیوسک ریکارڈ، مسلسل اضافہ جاری۔ آئندہ چند گھنٹوں میں بہاؤ 7 لاکھ کیوسک سے بڑھنے کا امکان۔ شور کوٹ میں باہو پل پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے اوپر۔
پنڈی بھٹیا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، متعدد مکان زیر زمیں بوس۔ خانیوال کی کئی دیہات میں بھی پانی داخل، آئندہ 24 گھنٹوں میں دریائے چناب کا ریلا ملتان پہنچے گا۔ بھارتی آبی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی، پہلی تباہی کم نہ ہوئی کہ بھارت نے ایک بار پھر بغیر پیشگی اطلاع دریائے چناب میں نیا ریلا چھوڑ دیا۔ سلال اور بگھلار ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے، 8 لاکھ کیوسک کے سیلاب کا خدشہ۔ ریلا 2 روز بعد ہیٹ مرالہ پہنچے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہائی الرٹ جاری، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ بھارت نے اسپل ویز کھولنے کی اطلاع نہیں دی، دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کی بھی کوئی وارننگ نہیں دی گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب میں سیلاب سے 33 اموات کی تصدیق، کہا 2200 دیہات اور 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں۔ 2 ستمبر کو چناب اور ستلج کا پانی ملے گا۔ ریلا 4 ستمبر کو پنجند اور 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال، 490 افراد کی جانیں بچا لی۔ اکاڑا، جھنگ، 18 ہزاری، شور کوٹ، احمد پور، سیال سمیت دیگر علاقوں سے تمام افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کامیاب ریسکیو آپریشن ٹیم کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں دریائے ستلج کا دورہ، سیلاب متاثرین سے بات چیت، مسائل دریافت کیے۔ مریم نواز کا دریائے ستلج تلوار پوسٹ کا بھی دورہ، فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم بچوں سے اظہار شفقت، انعامات بھی دیے۔ ریسکیو اہلکاروں کو لوگوں کی مدد کرنے پر شاباش، کہا مجھے آپ پر فخر ہے، آپ لوگوں کو شاباش دینے آئی ہوں۔ فیصل آباد اور گردنواں میں سیلابی صورتحال، پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ تاندلیاں والا کے علاقے راوی پتن میں پھنسے 7 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ پاک فوج نے مویشیوں کو بھی ریسکیو کیا۔ پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے ساتھ ساتھ متاثرین کو ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ متاثرین کی جانب سے پاک فوج کے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو سراہا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات کا سامنا، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ نیوز بریفنگ، کہا کہ وزیر اعظم سیلابی صورتحال سے آگاہ ہیں، فیلڈ مارشل بھی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انعام حیدر ملک بولے آئندہ 3 سے 4 روز میں مزید بارشیں متوقع ہیں، تمام ادارے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ان تینوں دریاؤں میں اس وقت سپر فلڈ کی صورتحال ہے اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ایک غیر معمولی سیلابی صورتحال سے پنجاب گزر رہا ہے۔ متاثرہ آبادی جو ہے، جس کو ایویکیویٹ کیا ہو، جس کو ریسکیو کیا ہو، جو منتقل ہوئی ہو، وہ 20 لاکھ سے زائد آبادی اس وقت تک جو ہے وہ متاثر ہے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے متوقع اضلاع میں ہائی الرٹ کر دیا، لوگوں کی جانیں بچانا سب سے بڑا کام ہے، نقصانات کا تخمینہ لگا کر عوام کا نقصان پورا کریں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری بولیں پنجاب کو تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا ہے، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن پر کام جاری ہے۔ کچھ لوگ فیک خبروں سے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مخصوص ٹولہ متاثرین کے ساتھ ہمدردی کے بجائے گندی سیاست کر رہا ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 4 سے 5 ستمبر کو گڈو اور سکھر بیراج میں شدید سیلاب کا خطرہ، جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی سمیت کئی اضلاع میں بارش کا امکان۔ ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سپر فلڈ کی تیاری کریں۔ سپر فلڈ ہم کہتے ہیں جب
9 लाख से तजावुज़ कर जाता है, 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सक्खर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू और सक्खर बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा अगर 10 लाख क्यूसिक पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। 2010 में 11,48,000 क्यूसिक पानी गुड्डू बैराज से गुजर चुका है। चनाब और जेहलम का तिरेमू से आने वाला रेला सबसे पहले आएगा। तिरेमू से पंजनत तक पानी पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। इंसानी जानों और लाइव स्टॉक को बचाना है। मुमकिना सुपर फ्लड के खदशे के पेश नज़र हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने खुद गुड्डू और सक्खर बैराज समेत हसास बंदों का मुआयना किया। हुकूमत की पहली तरजीह इंसानी जानों, मवेशियों और बैराजों की हिफाजत है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सौरी ने सैलाब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की साजिश और बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि इस वक्त पंजाब में सैलाब आया हुआ है, जो मार्का हक के नतीजे में भारतीय साजिश और मोदी की बुज़दिलाना कार्रवाई है। सब चाहते हैं पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल हो। जमात इस्लामी कराची ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दे दिया। कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा है कि अहले कराची ने साबित कर दिया कि कराची जाग रहा है। करप्शन और लूट मार करके कराची को तबाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर मफादात का सौदा कर रहे हैं। कराची में इस वक्त काबिज मेयर मुसल्लत है। सईद गनी और मेयर अवाम के हुकूक गसब कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत को मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज, अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सरकार की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह की सदाओं से फजाएं मौतर। महफिल नात, दुरूदो सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में बाजारों, स्टॉल से झंडियां, बैजेस, स्टिकर्स और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ। 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। कराची में नुमाइश चौरंगीता, मेमन मस्जिद, बोल्टन मार्केट, बच्चों का जुलूस। फजाओं में दुरूदो सलाम की सदाओं की गूंज। शुरका की नात ख्वानी। शुरका के लिए मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। गजा में गुर्बत और महंगाई के बाइस तदफीन नामुमकिन। शोहदा की तदफीन पर लागत 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद। इसराइली बमबारी से गजा के 70 में से 44 कब्रिस्तान तबाह। बाकी कब्रिस्तानों में तदफीन की लागत शहरियों की पहुंच से बाहर। तबाहशुदा इमारतों तले हजारों शोहदा की लाशें मौजूद। काबिज इसराइली फौज गजा सिटी को मलबे का ढेर बनाने में मसरूफ। सहूनी फौज ने धमाका खेज रोबोट तैनात कर दिए। गली मोहल्लों को तबाह करने के लिए रिमोट कंट्रोल धमाकों का सिलसिला जारी। हौसी बागियों की इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब नासिर अल राहवी की हलाकत की तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक सना में इसराइल की फ़ज़ाई कार्रवाई में यमन के कई वज़रा भी जाँ बहक हुए। हौसी नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद अहमद फ़ताह अब वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे। They have the capability to go after Afghanistan. Pakistan wins.
3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी, यूएई को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 207 रन का हदफ दिया। यूएई की टीम 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। तीसरा मैच पीर को अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान होगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियन बन गए। बैंकॉक में इंडोनेशिया के फर्डिनैंडस को शिकस्त से दोचार किया। उस्मान वजीर के कैरियर की ये 17वीं कामयाबी है। फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। विक्ट्री पाकिस्तान में जितने भी हमारे फ्लड हैं, जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, जितने भी सूबे में, उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, जितने भी मुश्किलात हैं अल्लाह हमें हम सबको उस मुश्किलात से निकाले। जोहान्सबर्ग में रंगारंग मेला सज गया। छठे सालाना फेस्टिवल कॉमिक कॉन अफ्रीका में हजारों अफराद की शिरकत। अफ्रीका का सबसे बड़ा पॉप कल्चर और गेमिंग फेस्टिवल। मद्दा अपने पसंदीदा किरदारों का रूप धार कर शरीक हुए। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। भोली भाली सूरत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक शहजादी हमेशा से ही तालीमी सरगर्मियों, फलाही कामों में पेश रही।